نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك پارہ نمبر 8 سورہ انعام رکوع نمبر 20 آیت نمبر 155 156 157 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اور یہ کتاب ہم نے نازل کیا ہے جو برکت والا ہے فَاتَّبِعُوهُ پس اس کی اتباع کرو وَاتَّقُوا اور ڈرتے رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحمت ہو ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اس واسطے کہ کبھی تم کہنے لگو کہ جو کتاب اتاری تھے دو فرقوں پر جو ہم سے پہلے تھے وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور ہم کو تو ان کے پڑھانے کی خبر ہی نہیں تھی او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم یا یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر اترتی کتاب تو ہم ان لوگوں سے بڑھ کر زیادہ ہدایت پر چلنے والے ہوتے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ پس تحقیق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے روکے سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ ہم ان قریب ان کو بڑے عذاب کی سزا دیں گے جو ہمارے آیتوں سے روکتے ہیں بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ بسبب ما كانوا يصدفون اس سبب کے کہ وہ روکا کرتے تھے آیت نمبر 155 میں فرمایا وَهَذَا کتاب یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے اور نسبت تشریفی ہے انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور مبارکن جو مبارک ہے اور اس میں دین و دنیا کے اعتبار سے خیر ہی خیر ہے اور برکت ہی برکت ہے قرآن کریم پڑھنے سے دلوں میں سکون اور گھروں میں برکت آ جاتی ہے اور دلوں کی زنگ ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید دلوں کو ایسی زنگ لگتی ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتی ہے اور دلوں کی زنگ زائل ہوتی ہے ریگمال ہوتی ہے ذکر اللہ سے اور قرآن پڑھنے سے قرآن پڑھنے سے دلوں کی کدورتیں ختم ہوتی ہے دلوں کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے اور برکت والا ہے لہذا قرآن کریم کا اتباع کرو
تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ اور آیت نمبر 156 میں فرمایا کہ ہم نے یہ جو کتاب نازل کی ہے، ایک سبب یہ بھی ہے کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے جو دو فرقوں، دو جماعتوں پر کتاب نازل ہوئی تھی، یعنی یہود اور نصارہ پر، اور ہم تو اس کتابوں کے پڑھنے سے قاصر تھے، ہم تو غافل تھے، اور وجہ غفلت یہ تھی کہ وہ ہماری زبان میں نہیں تھی، لہذا ہم اس کتابوں سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو ختم کر دیا، اس بہانے کو ختم کر دیا کہ پھر یہ نہ کہو کہ ہمیں کتاب نہیں دی گئی یا ہم پر کتاب نازل نہیں ہوئی۔ اور آیت نمبر 157 میں فرمایا کہ او تقول لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم یہ نہ کہو یا تم یہ نہ کہتے کہ ہمیں کتاب نہیں دی گئی ہے، اگر ہم پر یہ کتاب نازل ہوتی تو ہم اچھی طرح عمل کر لیتے، اور ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی عمل کرنے میں ان سے بڑھ کر ثابت کر لیتے، اور اس کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، جو ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اس پر عمل کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیاتوں کو جھٹلائے، اور جو شخص اس پر عمل کرنا چاہے اس کو عمل کرنے سے روکے، ان کو باز رکھنے کے لیے بدماشی کرے، قرآنی تعلیمات اور قرآنی نظام کے حوالے سے جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں ان کو آپ روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی کتاب نازل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا، اس میں تو پورے عالم انسانیت کی فلاح ہے، صلاح ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، لیکن عمل بھی نہ کرنا اور عمل کرنے کے بجائے اس کی تکذیب کرنا، خود بھی عمل نہ کرنا، دوسروں کو بھی روکنا، یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے، یہ تو خود ہلاکت اور عذاب میں ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو پڑھنے پڑھانے کو روکنا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظالم تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ، جو لوگ ہمارے آیتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں ہم اس کے عمل کی سبب انہیں برا عذاب دیں گے۔ بہرحال اہل عرب کا جو بہانہ تھا اس بہانے کو ختم کر دیا کہ پہلے کتابیں بے شک آپ نہیں جانتے تھے، آپ اہل زبان نہیں تھے، اہل لسان نہیں تھے، یا ہمیں ان زبانوں پر، سریانی زبانوں پر عبور نہیں تھی۔ اب تو قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہے، لہذا یہ عذر آپ لوگوں کا ختم ہے۔ اس طرح یہ بات کہ ہم پر کتاب نازل ہوتے تو ہم ایسا کر لیتے، یوں عمل کر لیتے، اپنی جوہر دکھا دیتے، خوب بڑھ چڑھ کر ہدایت میں آگے بڑھتے، تو اب اس حوالے سے حجت پوری ہو گئی۔ ہاں البتہ شاید کوئی یہ اشکال پیش کرے کہ قرآن کریم تو عربی زبان میں نازل ہے، اب جو قومیں عربی نہیں جانتی پھر ان قوموں کے اشکال کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن بے شک عربی
زبان میں نازل ہے۔ یقیناً عربوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے، خصوصی انعام ہے کہ ان کے زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، لیکن عربی زبان میں نزول قرآن اور خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمانا سب انسانوں کے لیے آخر پیغمبر قرار دینا یہ اللہ کی حکمت بالغہ کا مظہر ہے۔ اب چونکہ قرآن آفاقی کتاب ہے، صرف عربوں کے لیے ذریعہ ہدایت نہیں ہے بلکہ پورے عالم انسانیت کے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا ھدی للناس ایک آفاقی کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور یہ عموم اعلان پورے عالم انسانیت کے لیے ہے، اور تقریباً سب انسانوں کو دعوت حق قرآن کریم کے دعوت، دین اسلام کے دعوت پہنچ چکے ہیں۔ اب جو شخص اللہ کی ہدایت قرآن کریم اور رسول اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ اپنی خرابی بربادی کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ قرآن کریم دنیا عالم میں سب سے زیادہ پڑھنے والا کتاب ہے، سب سے زیادہ زبانوں میں اس کے تراجم اور تفاسیر موجود ہے، لہذا قرآن کریم سے استفادہ فائدہ کے حوالے سے دنیا کے کونے کونے میں ہر قوم کو قرآن کریم پہنچ چکے ہیں، اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہر شخص قرآن کریم پر عمل کرے، قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنائے اور پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرے۔